شرم میں اور شیم میں فرق ہوتا ہے. شرم اصل میں ایک چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں, شیم ذرا بڑی چیز کو کہتے ہیں. شرم حیا کے معنوں میں آتی ہے. اور جیسے کہ فرض کریں ہمارے یہاں کوئی داغ لگا ہو شرٹ پہ, تو ہمیں تھوڑی سی جو ایک فیلنگ آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو جس سے کہ سدھار نکلے, جس سے سدھار نکلے وہ شرم ہے, اور جس سے انسان چھپنا پسند کرے وہ شیم ہے. سارے کا سارا چھپنے کا کھیل شیم کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چھپا کے ہم اپنے مسائل کا حل کر لیں گے, لیکن ایسا ممکن نہیں. کہیں نہ کہیں چھپانے کے لیے بہت سی انرجی چاہیے, اور وہ انرجی جب ہم خرچ کر بیٹھتے ہیں تو پھر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی خاص انرجی بچتی نہیں ہے. اور اکثر میں زیادہ تر کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ اچھا پوری فیملی بیٹھے, تاکہ مجھے پوری پکچر نظر آئے کہ کون کہاں کس طرح ساری سچویشن کو اچھا یا برا بنا رہا ہے, کون کہاں لوکیٹڈ ہے. اصل میں تو ہمارے پاس جو فیملیز کے, اس کو ہم ذائچہ کہتے ہیں اپنی زبان میں. ذائچہ سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے نجومی نہیں بناتے, ذائچہ بناتے ہیں, کنڈلی آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو ذائچہ ہوتا ہے جس میں کون بندہ کہاں پلیسڈ ہے, فیملی سٹرکچر میں کون کہاں واقع ہے, اور اس پہ کون کون بندہ اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہو, بدلیے ذرا, اچھا یہ نیا والا آ گیا, آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ سٹرکچر ہے جو ٹریٹمنٹ کے اندر ہے, اور یہ کچھ سٹرکچرز ہیں جو ٹریٹمنٹ کے باہر ہے. یہ دادا ہے, یہ دادی ہے, ٹریٹمنٹ کے باہر ہے پر ٹریٹمنٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے اس بندے کے. اور وہ وہاں ایک ڈرگ ڈیلر ہے, اور یہاں کوئی ریلیٹیوز ہیں جو بالکل باہر ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ایک ریلیٹیو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, نہ اس کی کبھی وہ خبر گیری کرتے ہیں. یہ بالکل باہر ہے. یہاں یہ بالکل باہر تو نہیں ہے دادا دادی, لیکن یہ ٹریٹمنٹ کے سٹرکچر سے باہر ہیں اور اس کو سیبوٹیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہائے میرا ایڈا سونا پوترا, ਉਹਦੇ 'ਚ تو کوئی گل نہیں, پتہ نہیں انہوں انہوں نے بیمار کر دیتا ہے. ایکس وائف زندہ ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایکس کا جو ریلیشن شپ ہے نا, اٹ از ویری مچ الائیو انٹل یو میک اٹ ڈیڈ. اس کو ڈیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو صفحہ استی سے مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹو گو انٹو اے نیو ریلیشن شپ. بٹ ہمارے پیشنٹ کی ایک پہلی بیوی یہاں کہیں ادھر ادھر موجود ہوتی ہے, اور ایک کو پرانی محبوبہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی گانا وابستہ ہوتا ہے, ایک بیوی ہوتی ہے جو یہاں کہیں کلپ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ کا سٹرکچر ہے جس میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں. اچھا اور بھی ہیں چیزیں جو کہ شامل نہیں ہیں. آپ کی میموری کو زیادہ برڈن کرنے سے بچانے کے لیے یہ اس طرح سمپل کر کے دکھایا ہے, لیکن جو اصل میں ہوتا ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے. کہ کیسے یہ جیسے جب بھی یہ موٹی لائن آپ کو ملے گی تو یہ پیچھے آئی پی لکھا ہوا ملے گا کہ یہ ہے وہ بندہ جو کہ آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے. اور یہاں بھی ایک آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے یہاں پہ, لیکن یہ اس کی لائنوں کی موٹائی بتاتی کہ یہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ٹریٹمنٹ کے سٹرکچر میں آؤٹ ڈور میں آتا ہے. کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے. خود کسی سیکیٹرک کو ڈیپینڈنٹ ہو بھی سکتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے.
اچھا یہ جو دو لائنیں ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں اس کے درمیان جو کہ بیٹا ہے اور یہ فادر ہے اور ان کے درمیان بروکن، اور یہاں فادر ہے اور یہ ڈاٹر ہے جو اچھا خواتین کو ہمیشہ گول دائرے میں ہم کرتے ہیں انڈیکیٹ، مردوں کو ایک سکوئر میں کرتے ہیں. جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ ایک ریکٹینگل میں ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی پیچھے اپنی ٹیم ہوتی ہے اس دائرے کے اندر یا اس دائرے کے باہر. جی ظاہر ہے یہ 24 سال کا بیٹا ہے تو اس کا دائرہ بڑا ہوگا، اس کا ریکٹینگل بڑا ہوگا یہ مربع، اور یہ بیچ میں ذرا چھوٹا ہوگا. یہ کمپیوٹر خود بخود وہ اس کو کرتا ہے جب ہم کمپیوٹر کو کمانڈ دیتے ہیں. یہاں یہ جو ہے یہ کو ڈپینڈنس کی نشانی ہے. یہ مدر فادر ہے اور فادر آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے. ادھر مدر کے اور بیٹے کے درمیان کانٹا ہے، مدر کے اور بیٹی کے درمیان کانٹا کوئی نہیں ہے، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کس میں چینج ہوتا رہتا نا. یہ اٹس ڈفرینٹ، یہ تو ڈفرینٹ ہے نا، ایسے تو سینکڑوں ہیں. دس از ون آف دی اسپیسیمن جس میں تھوڑا آپ کی انڈرسٹینڈنگ وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ اگر اس کا علاج میں کر رہا ہوں اور یہ بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ بیٹے کا اپنا مسئلہ بھی ہے کچھ ارس برس کا چھوٹا موٹا، اور فادر کا اپنا مسئلہ ہے الکوہل کا یا کوئی اور، تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کے چہرے کے تاثرات اور یہ کیا کہتی ہیں یا نہیں کہتی، تو یہ سارا دیکھنا پڑے گا. لیکن یہاں یہ جو بات دادا جی ہیں جو کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائن بروکن کہاں جا رہی ہے کہ تھراپسٹ کے ساتھ اس دادا جی کا کوئی ریلیشن شپ نہیں. دادا جی بیٹھ کے پیچھے کوئی کاروائی کر رہے ہیں کہ جس سے علاج جو ہے وہ خراب ہو جائے کسی طریقے سے. تو اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے تو کس سے پتہ چلے گا؟ اس سے پتہ چلے گا کہ دادا جی گڑبڑ کر رہے ہیں، کہ اس سے پتہ چلے گا یا اس سے پتہ چلے گا؟ دادا جی کیا گڑبڑ کر رہے ہیں وہ یہ بہو سے پتہ چلے گا کہ پوتی سے پتہ چلے گا یا پوتے سے پتہ چلے گا؟ نہیں، یہ بہو سے پتہ چلے گا. آپ آبویسلی خود بخود انفارمیشن آپ کو آئے گی، تو آپ کو کہاں سے ساس کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے آئے گی اور بہو کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ ساس سے. اور کون کس کو کور اپ کرے گا یا نہیں کرے گا وہ بھی ہمیں، اور جو ہی ہمیں بہو سے پتہ چلے گا کہ پیچھے ایک دادا جی ہیں تو ہم نے پھر کیا بہو کو کہنا ہے کہ دادا جی کو باز کریں یا دادا جی کو بیچ میں لائیں، یا ہم یہ بات اس ڈاٹر سے کریں گے کہ دادا جی کو بیچ میں لائیں، یا اس دو بیٹوں سے کریں گے کہ دادا جی کو بیچ میں لائیں، یا بیٹی سے یعنی ادھر سے کریں گے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اگر میں پابند ہوں کہ اس کی بات میں نے اس سے نہیں کرنی، اس کی بات میں نے اس سے نہیں کرنی، اس کی بات اس سے نہیں کرنی، اور اس کی بات میں نے یعنی اس کی بات اس سے نہیں کرنی، یعنی ایکس وائف کی بات جو ہے جو مجھے پتہ چل گئی ہے وہ میں نے اس سے نہیں کرنی، تو میں کیا علاج کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا نا. مجھے تو انفارمیشن جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. انفارمیشن مینز نتھنگ ایکسیپٹ دیٹ یو یوٹیلائز اٹ. ریالٹی کا پتہ ہونا بھی بیکار ہے اگر آپ نے اس ریالٹی کو استعمال نہیں کرنا. اگر آپ نے ایک ریالٹی کا پتہ چلا لیا ہے تو آپ اس ریالٹی کو استعمال ہی نہیں کر رہے اپنے مریض کے بینیفٹ کے لیے، تو ایز اف آپ کیئر نہیں کر رہے مریض کے نتیجے کی، آپ مریض کی فیوچر کی زندگی کی پرواہ نہیں کر رہے. تو آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ جو ہے یہاں پہ جب یہ آئے گا آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ، تو ہمیں اس کے فیوچر کو دور تک دیکھنا ہے.
اور جب اس کے فیوچر کو دور تک دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں ایک بیٹا ہے جس کے کچھ مسائل ہیں ایڈکٹیو نیچر کے، تو اگر ہم اس کو اگنور کر دیں گے بالکل تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اس کی ریکوری خراب ہوگی، کیونکہ اس بندے نے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر اثر ڈالنا ہے اپنے بچاؤ کے لیے کہ میرا نشہ بچ جائے. میرا نشہ اس صورت میں بچے گا کہ میرا باپ جو ہے وہ علاج میں سے باہر ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک کمپیوٹر میں ریپرزنٹیشن کے تحت جا رہی ہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ جسے فیملی سسٹم اپروچ کہتے ہیں یا کو ڈپینڈنس اپروچ کہتے ہیں، اس کے اوپر کام کرنے سے یہ چیز آئے گی. اور اس میں چونکہ یہ ایک بیماری ہے، اس میں اگر کوئی انفارمیشن اس بندے کو فائدہ دے سکتی ہے اور میں وہ انفارمیشن اپنے تک رکھتا ہوں تو اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اور اگر مجھے کوئی پتہ چل جاتا ہے کسی طریقے سے کہ اس بندے کو بھی کوئی خطرہ ہے، اگرچہ ابھی نہیں ہے آگے چل کے ہے، تو مجھے وہ خطرہ جو ہے وہ اس خاتون کو بتانا ہے کہ نہیں بتانا، یا اس فادر کو جو اپنے مصیبت میں پڑا ہوا ہے آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے اس کو بتانا ہے کہ نہیں بتانا ہے. انفارمیشن کا ہی صحیح استعمال تھراپی ہے. اور اگر آپ انفارمیشن کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تحفے دینے میں بظاہر لگتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ کا بیٹا ایک مہنگا تحفہ کسی سلپری پرسن کو دلواتا ہے، نہیں سلپری پرسن کو، وہ اور کسی کو نہیں دلائے گا، پہلے وہ دیکھے گا کہ سلپری ہے کہ نہیں. تو سلپری پرسن جو ہوگا اس کو وہ تحفہ دلائے گا اپنے ابا سے، اور ابا کو لگے گا کہ یہ تو کوئی حرج نہیں یار، ان کو گل ہاں بھی کر دیا کر. تو آپ کے اندر گلٹ ہوتا ہے جب آپ ہاں نہیں کرتے. لیکن جب آپ وہ تحفہ دلاتے ہیں تو وہ کسی وقت فیوچر میں آپ کے بیٹے کے لیے چکنا ثابت ہوتا ہے اور انیبلنگ کرتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے انکل آپ فکر نہ کریں، میں بہت سمجھا رہا ہوں اس کو، وہ بہت نیک ہو جائے گا. پرسوں قوالیاں سن رہا تھا میرے ساتھ داتا صاحب، تو وہ آپ کو بالکل شانت رکھے گا، وہ کہے گا ٹھنڈ رکھ، تو کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ ٹرو فرینڈ نہیں ہے. دیکھیں چانسز جو ہیں کسی ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا بندے کے چانسز یہ ہیں کہ اس کے 99% ریلیشن شپس جو ہیں وہ سلپری ہیں.